رمضان میں سحری کی فضیلت، اہمیت اور افادیت کے پیش نظر شوق ذوق تو بہت ہوتا ہے، مگر کبھی وقت کی قلت یا آنکھ دیر سے کھلنے کی بنا پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ سحری کب تک کھا سکتے ہیں، یعنی آخری وقت کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ سحری کا وقت بتانے کے لیے مختلف لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ یہود و نصارہ کی طرح گھنٹیاں، ڈھول اور مختلف قسم کے سائرن بجاتے ہیں۔ ایون آج بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں باقاعدہ ڈرم بیٹر گلے میں ڈھول ڈالے سحری کے وقت گلیوں میں بجاتے سنائی دیتے ہیں، اور کہیں مساجد کے اسپیکر سے سحری کا وقت بتانے کے لیے وقفے وقفے سے اعلان کیے جاتے ہیں اور عوام کو جگایا اور بتایا جاتا ہے کہ سحری میں باقی کتنا وقت باقی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو وہ ہے اذان دینا۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک اذان دی جاتی تاکہ لوگ سحری کھا لیں، اور سحری کے وقت کے ختم ہونے پر نماز فجر کی اذان دی جاتی تاکہ لوگ سحری چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے۔ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ آپ نے صبح کر دی ہے۔ اصبحتا اصبحتا، یہ انہیں کہا جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، تو پھر وہ اذان دیتے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور تمام اختلافات کا سلوشن ہے۔ اور ایک تو وہ جو ہمارے مروجہ طریقے ہیں اور مساجد کے اسپیکر سے مختلف قسم کے وقفے وقفے سے اعلانات ہیں، یا گلیوں میں مختلف قسم کے ڈھول اور آوازیں اور طرح طرح کی چیزیں بجا کر عوام کو خبردار کیا جاتا ہے اور سحری کے لیے جگایا جاتا ہے۔ تو اس سب کا جو متبادل ہے، بہترین بدل، نعم البدل، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح 2 اذانیں ہوں۔ 2 مختلف مؤذن تھے، لوگ دونوں کی آواز کو پہچانتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو لوگ سحری کا آخری وقت سمجھتے اور جلدی جلدی کھا پی لیتے، یہاں تک کہ پھر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو لوگ کھانے پینے سے رک جاتے، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت اذان دیتے تھے جب فجر کی سفیدی نمودار ہو جاتی، لوگ کہنے لگتے اصبحتا اصبحتا، آپ نے صبح کر دی، صبح کر دی۔ اور یہی حکم سورہ البقرہ آیت 187 میں آیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت تھا جب اور کوئی ذریعہ نہ تھا، اب نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے مبین روشن اصول ہے، یعنی اذان فجر کا وقت صبح کی روشنی پھوٹنے سے ہے، اور جب اذان اس وقت ہو رہی ہے تو کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت اور آسانی دی، جیسا کہ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 2350 ہے، اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے اس وقت تک نہ رکھے جب تک اس میں سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے ہوئے اذان ہو گئی تو کھانا جلدی سے مکمل کر لیں، وہیں گلے میں اٹکا ہوا رکا ہوا باہر یا اندر کا اندر ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی اذان فجر پر آنکھ کھلی، اذان کے اللہ اکبر سے ہی آنکھ کھلی، تو وہ بھی جلدی سے اپنے اندر کھجور یا پانی یا جو بھی چیز ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے، اور اس حوالے سے سختی کی یا ناجائز کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ معاملے کو سمجھیے، قرآنی آیت پر غور کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقبول